فرمایا فرعون بھی بڑا ظالم تھا، پر یہ جو میرا فرعون ہے یہ اس سے بھی سخت ہے۔ فرعون سے سخت کہا ابو جہل کو، لیکن جب اکرمہ بن ابو جہل نے کہا نا میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں، ناراض نہ ہونا، ہم عزت نہیں دے پا رہے۔ جو 99 خوبیاں ہیں لوگوں کی وہ چھپ جاتی ہیں، پر ایک خامی ساری دنیا دے۔ یہ ہمارے اندر کی وہ کمزوری ہے جس نے ہمارے علماء اور مشائخ اور بزرگوں تک کو معاشرے کے اندر بدنام کر دیا ہے۔ ہم نے وہ ایک خامی تو دیکھی اور اس شخص کی ساری زندگی کی خوبیاں چھوڑ دی، تیری نظر ایک خامی پہ گئی ہے۔ اس کا مطلب ہے تیرا اس مکھی سے تعلق ہے جو صرف گند پہ بیٹھتی ہے، پھول اسے نظر ہی نہیں آتا۔ ہماری ہر محفل میں جب کوتاہیاں ڈسکس ہوگی تو پھر دنیا میں اچھا کون بچے گا؟ رسول کریم عزت دینے آئے، سنو اور یاد رکھو، اکرمہ بن ابو جہل کے بیٹے کلمہ پڑھنے آ رہے ہیں۔ میرے کریم رسول حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں میں اس دن اتنا رویا کہ میری داڑھی آنسوؤں سے بھر گئی۔ نبی کریم فرمانے لگے بھائی مجھے خبر ملی ہے کہ اکرمہ کلمہ پڑھنے آ رہا ہے، آؤ ذرا سارے بیٹھو میری بات سنو، حضور حکم کرے۔ تو محبوب نے فرمایا کوئی اس کے سامنے اس کے باپ کو گالی نہ دے، کوئی اس کے باپ کو اس کے سامنے برا کہہ کے نہ پکارے، کوئی یہاں ایک اور بات بھی کرنی بڑی ضروری سمجھتا ہوں، جو پکا بے ایمان کافر تھا، بے ایمان، جب حضور نے منع کر دیا کہ اس کے بیٹے کو تکلیف ہوتی ہے، جس کا کفر نص قطعی سے ثابت ہے، ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ اس آیت کی تفسیر میں جہاں بھی آپ کھولیں گے پہلا نام ابو جہل کا ملے گا، جس پر نص آ گئی کہ اس کی قسمت میں کفر ہے۔ جب وہاں حضور نے فرمایا باپ کو کافر نہ کہنا، بیٹے کو تکلیف ہوگی، تو بتا جب تو حضرت عبداللہ اور سیدہ آمنہ کے بارے میں بات کرتا ہے تو حضور کے دل کو تکلیف نہیں ہوتی؟ شرم نہیں آتی لوگوں کو؟ حیا نہیں آتی؟ حضور کا دل دکھاتے؟ اور دیکھیں عبداللہ کا معنی اللہ کا بندہ ہے، اور جو آمنہ نام ہے اس نام کا حسن تو دیکھیں، ہو درود تجھ پہ بھی آمنہ اللہ، اور تیرے لال پر بھی سلام ہو، تو تھوڑا آپ بھی پہچانا کریں۔ جو تیری اماں کو برا کہے تو سلام نہیں لیتا، اور جو نبی پاک کی اماں کے بارے میں بات کہتا ہے تو کہتا ہے مولوی صاحب رل مل کے رہنا چاہیے۔ عجیب بات ہے نا تیری، اس بندے سے سلام لینے، اسے گلا ملا لے جس کے سینے میں نبی پاک کے والدین کے بارے میں بغض چھپا ہوا ہے، اس شخص سے اس کی نہ ملائے۔ تھوڑا سا سوچا کرے ہمارا کسی سے جائیداد کا کیا رٹا ہے۔ تو یاد رکھیں اکرمہ جب آ رہے تھے تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کوئی اسے اس کے باپ کو اس کے سامنے برا نہ کہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں پھر حضور نے فرمایا کوئی اس کے باپ کا کفر نہ گنوائے، کوئی اس کی زیادتیوں کا ذکر نہ کرے، کوئی اس کے بارے میں کوئی آیت نہ پڑھے، کوئی میرا قول نہ دہرائے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق فرماتے ہیں میں رونے لگا، تو مجھ سے حضرت ابو دردہ کہنے لگے آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو میں نے کہا میں رو رہا ہوں محبوب کی رحمت للعالمین پہ کہ محبوب یہ کس کے استقبال کی تیاریاں کرا رہے ہیں، جو ساری زندگی تکلیف دی، کن کے استقبال؟ خدا رہا ساری۔ اب یقین کریں آپ بیٹھ جائیں کسی مجلس میں، ناراض نہ ہونا، علماء نیک لوگوں کی بات نہیں کرتا، اپنی اور آپ کی کر رہا ہوں۔ ہم کسی محفل میں بیٹھ جائیں نا، ہم نے اب گناہوں کے نام بدل لیے، جھوٹ کا نام ہم نے بہانہ رکھا ہے، میں بہانہ کر چڑھے اس، حالانکہ سچی بات کیا ہے؟ جھوٹ بولا۔ اور یہ غیبت کا نام ہم نے بدل کے گپ شپ رکھا ہے، تھوڑی دیر گپ شپ کرے۔ وہ گپ شپ کیا ہے؟ بڑے بڑے مذہبی لوگ میری طرح تھے، جبہ و دستار، وہ ساتھ والی، اتنا اپنی جماعت کی تبلیغ کرنا ضروری نہیں سمجھتے جتنا ساتھ والی جماعت پہ تنقید کرنا ضروری سمجھتے۔ یوں لگ رہا جیسے مقابلہ چل رہا ہے مذہبی لوگوں کا آپس میں، ہر آنے والے کو اور ہر ملنے والے کو اور ہر جس آدمی کا نام ہے اس کی کوئی نہ کوئی کوتاہی تلاش کر کے رکھنا ہمارا وتیرہ بن گیا ہے۔ اس مزاج کو بدلنا پڑے گا، جب یہ مزاج بدلے گا تو معاشرے میں حسن پیدا ہو۔ میری طرح جو آدمی بھی تھوڑا سا ممبر پہ بیٹھنے لگتا ہے وہ کہتا ہے میں ہی دین کا کام کر رہا ہوں، جو جماعت بھی کام شروع کرتی ہے کہتے ہیں صرف ہم نے کیا۔ بھئی تم نے کیا تو تم سے پہلے غیر مسلم تھے سارے، تمہیں کیسے پتا چلا یہ دین ہے؟ تھوڑا تھوڑا نرمی پیدا کریں، رویوں کو ٹھنڈا کریں۔
حضرت عمر بن عبدالعزیز گزر رہے تھے، لکڑی کے جوتے پہنے ہوئے تھے، ایک بوڑھے بابا جی سڑک کنارے سو رہے ہیں، حضرت کا پیر آ گیا تو بابا جی اندھیرا تھا، جلدی سے اٹھے. جب بندہ اس طرح ہڑبڑا کے اٹھتا ہے نا اچانک فٹافٹ، تو وہ کچھ سخت بات ہی کرتا ہے. تو بابا جی نے اچانک ٹکر ہو موٹر سائیکل کی بالکل، تو یکدم جملے کیا ترتیب پاتے ہیں آپ بندے. تو بابا جی نے بھی اٹھتے کہا آلان تو بولا نا، پیر پہ پیر آیا تو بزرگ کہنے لگے آپ بندے. بڑی سخت بات تھی، معمولی آدمی نہیں، بادشاہ ہیں، اور اکیلے نہیں، 4-5 سپاہی ساتھ ہیں، ہاتھ میں تلواریں ہیں، نیزے ہیں، برچیاں ہیں. اور یہ وہ دور تھا کہ وہ بادشاہ کہلاتے تھے لوگ، جمہوری حکومتیں نہیں، ان کا سیٹا چلتا تھا. اتنے بڑے آدمی کو کہہ دیا پندے. اس نے کہا پندے. حضرت عمر بن عبدالعزیز نا ہلکا سا مسکرائے اور مسکرا کے کہنے لگے نہیں بزرگوں، مجھے نظر آتا ہے وہ جو ساتھ تھے نا سپاہی، چائے سے کیتلی ہمیشہ زیادہ گرم ہوتی ہیں. ان سپاہیوں نے تلواریں نکال لی. آپ نے فرمایا تمہیں کیا ہوا؟ کہنے لگے حضور اس نے آپ کو اندھا کہا ہے. آپ فرمانے لگے نہیں انہوں نے تو نہیں کہا. کہا جناب کہا ہے. فرمایا نہیں کہا. کہا جناب کہا ہے. فرمایا بابا جی باتیں تم سے کر رہے تھے مجھ سے کر رہے تھے؟ کہا حضور وہ آپ سے کر رہے تھے. تو فرمانے لگے نادانو، انہوں نے مجھے اندھا نہیں کہا، بلکہ وہ تو استفہامیہ جملہ تھا. انہوں نے پوچھا ہے کہ آپ اندھے تو نہیں، تو میں نے کہہ دیا نہیں مجھے نظر آتا ہے. اس میں جھگڑے والی کون سی بات ہے؟ یعنی جتن تے ہر کوئی کھیڈے نا، کبھی آرن بھی تے کھیڈ فقیرا، اور جتن دا ملک اڈی پیندی آرن دا ملک ہیرا. کسی جگہ کوئی ایسا سٹیٹس ہو، کوئی ایسی جگہ ہو، آپ ہر مقام پہ اگر جہالت ہی کریں گے اور جائنوں سے ہی آپ بحث کریں گے تو وہ وہیں کے وہیں رہ جائیں گے، پھر تو آگے بڑھ ہی نہیں سکتے، کوئی کام آپ سے ہو ہی نہیں سکتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں، جناب صدیق اکبر ہیں. ایک بندہ بار بار حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ تنقید کرتا، بار بار. حضور خاموش ہے. جب اس نے حد کر دی تو حضرت صدیق اکبر بولے، فرمایا تو غلط کہہ رہا ہے، میں اس طرح کا نہیں. آپ نے بات کو گہرائی سے سمجھ لے اور خدا را ضرور سمجھنا، اسے تقریر نہ سمجھنا، جذبات کا اظہار کروا. ایسے تلخ تلخ لوگ، آپ یقین کریں ہم عقیدہ لوگ، ایک عقیدے، ایک نظریے کے، ایک جماعت کے لوگ، لیکن ایک دوسرے سے دوریاں. ہمارے رویوں نے اس طرح کر دیا ہے کہ ایک شخص اکیلا ہی زندہ ہے، بس وہی ٹھیک ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں. اتنی دوری، یا وہ امت جس کی 80 صفیں ہونی ہے قیامت کے دن، جو نظر آئے گی پوری دنیا میں کہ یہی امت ہے، وہ اس طرح ٹوٹ ٹوٹ کے بکھر رہی ہے. ہم درگزر کرنے کو تیار ہی نہیں، وہ باتیں کر رہا ہے. جب حضرت صدیق اکبر نے جواب دیا تو کریم محبوب اٹھ کے چلے گئے. حضرت صدیق اکبر پیچھے دوڑے کہ یا رسول اللہ، جب تک وہ باتیں کر رہا تھا آپ بیٹھے تھے، اور جب میں نے جواب دیا تو آ گئے. حضور فرمانے لگے ابو بکر تیرے سرانے رب نے فرشتہ کھڑا کیا تھا. اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے. تیرے سرانے فرشتہ تھا، جب وہ بولتا تھا تو تیری طرف سے فرشتہ جواب دیتا تھا. فرشتہ بول رہا تھا جبھی تو میں بھی چپ تھا، فرشتہ تیری طرف سے جواب دے رہا تھا. اور فرمایا جب تو بولا ہے تو فرشتہ چلا گیا تو میں بھی اٹھ کے آ گئی. دیکھیں ہم کوئی لوارث نہیں، خدا رسول والے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ کہیں چپ کر دیں گے تو ہمارا وارث ہو ہی نہیں. آپ نہ کسی مقام پہ اپنوں کے مقابلے میں تو کئی خاموشی اختیار کریں، آپ کہیں اپنوں کے بارے میں تو درگزر کریں. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا، 3 دن تعزیت کے لیے بیٹھے، باہر نکلے، چوک میں آئے. ایک بندہ آپ کا حاسد تھا، مخالف تھا، اور سارا علاقہ جانتا تھا کہ آپ کا مخالف ہیں. جب آپ باہر نکلے نا تو بہت سارے لوگ تھے چوک میں، وہ بھی سامنے سے آیا، السلام علیکم کے بعد کہنے لگا، توجہ کرنا بات پہ،
کہنے لگا ابو حنیفہ سنا ہے آپ کے والد فوت ہو گئے؟ سب جانتے ہیں مخالف ہے، حاسد ہے، اور حسد کی وجہ سے مخالف ہے، سب کو پتہ ہے، اور حسد بڑی بری چیز ہے، وَمِن شَرِّ حاسد اذا حسد، اس کے شر سے اللہ ہم سب کو محفوظ اس شریر کا آتا۔ آپ کھڑے ہیں، کہتے سنے تیرے ابا انتقال کر گئی؟ فرمایا ہاں۔ کہنے لگا اپنی ماں کا نکاح میرے ساتھ کر دو۔ یارو کہہ دیتے ہیں لوگ بڑی بڑی بات، کبھی دیکھو تو صحیح، بڑا خوش کہہ، چلو سامنے نہیں تو پیٹھ کے پیچھے کہہ دے۔ لوگ بڑی بڑی چیزوں پہ طنز کرتے، ایسا جملہ کسے کہ وہ انسان کی نیند میں سوراخ کر دیتا ہے، سوتا نہیں انسان۔ اماں کا نکاح میرے ساتھ کر دو، جملہ سخت تھا، اور بات تو شرعی تھی نا، غیر شرعی تو نہیں تھی۔ تو امام صاحب کے ساتھ جو شاگرد تھے، عقیدت مند تھے، ارادت مند تھے، انہوں نے تلواریں نیام سے نکالنی، فرمایا چپ کر جاؤ بھائی، ہم کو نوارس ہیں، چپ تو کرو نا یار، کہیں سہنا تو سیکھو، کہیں برداشت تو کرو، کہیں کچھ تمہیں لوگ کہیں گے، کس کس کو راضی کرو گے؟ حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ساری ہمت سمیٹی، آنسو جو چمکے تو ان کو بھی دامن میں سمیٹ لیا، ہمت جمع کر کے کہنے لگے میاں تم نے کہا ہے میں اپنی ماں کا نکاح تیرے ساتھ کر لوں تو عدت گزر لینے دے، میں تیرا نام لے کے اماں سے بات کروں گا، اگر وہ تیرے ساتھ نکاح کرنا چاہے تو مجھے اعتراض کوئی نہیں۔ ہوئے 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 دل دریا سمندروں ہی ڈوبے، کون دلاں دیا جانے، دل تو ٹوٹ گیا نا، بکھر کیا دیتے ہیں یار۔ کئی دفعہ جس نے 40 سال میں قرآن پڑھایا ہو، مسجد نے ڈیوٹی کی ہو، اس شخص کو بھی کئی دفعہ لوگ مسجد کے دروازے پہ کھڑے کر کے بات کر دے، بڑی تکلیف ہوتی، بڑی تکلیف ہوتی ہے بعض اوقات۔ بڑے بڑے لوگوں کو لوگ کیا گزرتے، حضرت امام صاحب فرمانے لگے عدت بیت لینے دے، تیرا نام لے کے بات کروں گا، تیرے ساتھ نکاح کرنا چاہے تو مجھے اعتراض کوئی نہیں۔ یہ کہہ کے اپنے دوستوں کے بازو تھامے اگلے چوک میں گئے، وہ بندہ دھڑام سے زمین پہ گرا، اعتراض دھڑام سے گرا، وہی پرواز کر گئی۔ لوگ کہنے لگے حضور اسے کیا ہوا؟ آپ فرمانے لگے اس نے سمجھا تھا میں نوارس ہوں، اسے کچھ بھی نہیں ہوا، ابو حنیفہ کے صبر نے اس کی جان لے لی، میرے صبر نے جان لے لی۔ تیرا صبر کئی دفعہ جان لے لے گا، تیرا صبر، تیرا حوصلہ، تیری دلیری، آپ اپنی زندگی میں یہ کرے نا بھائی۔ کیا ماجرا ہے؟ ہم ہر وقت جو ہے کسی جگہ بھی عارضی نہیں دکھاتے، کسی مقام، کہیں مان جایا کرے چپ کر۔ امام زین العابدین، ایسے ہی بات پہ بات یاد آ گئی، زیادہ باتیں نہیں کرنی، بس بیٹھنے لگاؤ۔ امام زین العابدین مسجد نبوی سے نکلے، جس مسجد کی اصل وارث امام زین العابدین، مسجد شریفہ سے نکلے تو ایک بندہ پیچھے ہو لیا، بادشاہ نے پیسے دیے، معاذ اللہ وہ امام صاحب کو برا بھلا کہہ رہا۔ یہ مزہ ہے، کبھی اسے لے کے تو دیکھیں، یہ بھی ایک مزہ ہے، یہ بھی ایک سرور ہے کہ آپ کو برا کہے آپ برداشت کر رہے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ مخلص ہو۔ قرآن کہتا ہے یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم ذالک فضل اللہ، اور میں لوگ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، لوگ انہیں برا کہیں تو پرواہ نہیں کرتے، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ ان پر اللہ کا فضل ہے، اور یہ فضل رب جسے چاہے اسے عطا کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام صاحب گزر رہے تو اس نے برا بھلا کہنا شروع کیا۔ امام صاحب جن قدموں سے چلتے تھے وہ چھوٹے کر دیے، قدم چھوٹے چھوٹے، زیادہ بات نہیں کر گئے۔ امام صاحب کا گھر آ گیا، وہ بندہ تھک گیا، کہتے تو بولتے ہی نہیں۔ گھر آ گیا تو آپ فرمانے لگے کوئی بات رہ گئی ہو تو کر لے، میرا گھر آ گیا۔ تو کہتا ہے مجھ پر تو کسی نے بجلیاں ہی گرا دی، پہلے میں نے اخلاق سنا تھا، اب میں نے اخلاق دیکھ لیا، بجلیاں گر گئی، سناٹا چھا گیا۔ جب میں سختے میں آ گیا نا، ہم تو دشمن کو بھی پاکیزہ سزا دیتے،
کہتے جب میں پورے سختے میں آیا تھا امام زین العابدین کہنے لگے ٹھہر جا ذرا جانا نا. اندر تشریف لے گئے, ایک بوتل سرکے کی لائے, ایک شہد کی لائے, اور مجھے تھما کے لمبی بات پھر بھی کوئی نہیں, میرے ہاتھ میں تھما کے کہنے لگے یہ لے جا. میرے دادا مولا علی نے فرمایا تھا پتر جو دروازے تک آئے اسے خالی نہیں بھیجا گا, کہ لے دادے کی مہربانی تحفہ رکھ لے. وہ شخص کہتا ہے امام صاحب پلٹ کے اندر جانے لگے تو میں قدموں سے لگا, پیر چھو کے کہا حضور وہ تو کسی بدبخت نے میری ڈیوٹی لگائی تھی, قربان جاؤں. قریب آ کے پتہ چلا ہے اگر نواسے کے اخلاق کا یہ حال ہے تو محمد عربی کا اخلاق رسول کائنات علیہ السلام کے اخلاقی عالیہ کا حسن کیا ہوگا. آخری بات یہ ہے کہ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. نری تقریریں نہیں, نری باتیں نہیں. رب کے بندے رات سجدے اور قیام میں ہوگا. آپ نہ لوگوں کو کتنے بھی دکھ بتائیں گے تو کمزور ہوتے جائیں گے. جتنا آپ لوگوں کے سامنے اپنی پریشانیوں کا ذکر کریں گے کمزور ہوں گے, اور جتنی دکھ مصلے پہ بیٹھ کے رب کو بتاؤ گے طاقتور ہوتے جاؤ, طاقتور ہوتے جاؤ. آپ نہ جب رات کو بیٹھتے ہیں اور آپ کا مصلہ آباد رہتا ہے, یہ موبائل یہ ساری چیزیں آپ کی جان چھوڑتی ہیں, اور صرف زیادہ نہیں آدھے گھنٹے کے لیے 20 منٹ کے لیے چند نفل پڑھ کے تلاوت کر کے درود و سلام پڑھ کے جب ہاتھ اٹھاتے ہو نا تو آپ کو اللہ روحانی قوت دیتا ہے. یہ جو سجدے کا نور ہوتا ہے یہ بندے کو طاقتور کرتا ہے. ایک بچہ آ گیا, یتیم بچہ, اس نے آ کے عرض کی حضور 3 گھر میں افراد ہیں, میں میری بہن اور میری بیوہ ماں. والد حضور چلے گئے اور آج نا 3 دن ہو گئے روٹی کوئی نہیں کھائی. میں اس منظر کو بھی جانتا ہوں کہ جب یتیم گھر میں اکٹھے بیٹھے ہوتے ہیں اور پتہ ہوتا ہے ان کو کہ ہماری اماں کے پاس آج پیسے کوئی نہیں اور گھر میں روٹی بھی کوئی نہیں, تو پھر ان کو بھوک ہی نہیں لگتی. ہاں نہیں لگتی. اماں پوچھتی ہے پتر روٹی کھانی ہے؟ نہیں میں تو سویرے جو کھایا تھا وہ ہضم ہی نہیں ہوا, منجی شاہی کوئی نہیں. یہ پردے اس طرح کر کے بچائے جاتے ہیں. ایک دوسرے کو تسلیاں دینا, ایک دوسرے سے پیار کا بڑھ جانا, ایک دوسرے کے لیے جذبات اور طرح کے بن جانا حکمت الہی کے تقاضے. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیوہ ماں ہے, یتیم بہن ہے, 3 دن سے کھایا کچھ نہیں, قربان جائیں. وہ گھر جہاں سے کائنات کھاتی ہے ساری. حضور نے فرمایا بلال جا کے ساری ازواج مطہرات سے پوچھ گھر میں کیا ہے. حضرت بلال کہتے ہیں میں سارے گھاری پوچھ آیا, ٹٹول آیا, ٹوٹل 21 کھجوریں نکلی. یہ 2 جہاں کے شاہ ہیں اور پاس کچھ رکھتے نہیں, 2 جہاں کی نعمتیں ہیں, ان کے خالی ہاتھ میں حضور کے سارے گھر کو میں 21 کھجوریں نکلی تو لا کے میں نے پیش کر دی, تو حضور نے ڈائریکٹ اس کو نہیں دی, نبی پاک نے اپنے ہاتھ پہ رکھ لی. اور کہتے ہیں پھر حضور نے نا اپنا منہ مبارک قریب کیا کھجوروں. صحابہ خود فرماتے ہیں کہ یہ جو حضور نے منہ مبارک قریب کیا ہے نا تو نبی پاک برکت کی دعا کر رہے تھے. 21 کھجوروں پہ برکت کی دعا ہوئی. حضور نے اس بچے کو بلایا, تھپکی دی, فرمایا لے جا 7 تیری بہن کی. انہیں معمولی نہ سمجھنا ہو. تو حضرت بلال کہتے ہیں حضور 3 بھی دے دینا کبھی تو 30 سال ختم ہی نہیں ہوتی. 30 سال گزر جاتے ہیں, نکالتے رہو کھاتے رہو, ختم ہی نہیں ہوتی. حضور نے فرمایا 7 تیری بہن کی, 7 تیری والدہ کی, اور 7 حضور نے اور بھی تلقین فرمایا ایک سویرے کھایا کرنا, ایک شام کو کھایا کر. یہ لے جا. حضرت سیدنا بلال حبشی کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ بچہ لے کے جب باہر نکلا تو حضرت سیدنا معاذ ابن جبل دوڑ کے گئے اور جا کے بچے کے سر پہ شفقت سے ہاتھ پھیرا. کہا فکر نہ کرنا, رب کریم تجھے بہترین سرپرست عطا کرے گا, پتر پریشان نہ ہونا, اللہ تیری مدد کرے گا. صرف حوصلہ دیا, سر پہ دست شفقت پھیرا, بچہ چلا گیا. تو حضور نے فرمایا معاذ ادھر آؤ نا ذرا. یا رسول اللہ حکم ہو. فرمایا کس چیز نے تمہیں اٹھایا بچے کے سر پہ ہاتھ رکھنے کے لیے؟ اس نے تمہیں کہا کس چیز نے تمہیں اٹھایا جو تم بچے تک پہنچ گئے؟ عرض کی یا رسول اللہ وہ جو میرے دل میں اللہ نے یتیم کے لیے رحمت رکھی ہے نا, اس نے مجھے اٹھایا تھا.
اور میں نے جا کے اس کے سر پہ دست شفقت پھیرا تو حضور فرمانے لگے سون پھیر، جو کسی یتیم کے سر پہ خالی ہاتھ بھی پھیر دے، جتنے بال اس کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے نا، رب اتنی خطائیں معاف کرے گا، اتنی نیکیاں دے گا، اتنے درجے اس کو بلند کر دے گا۔ خالی دست شفقت ہی پھیر دے، دینا دلانا تو بات کی بات ہے، اس کا خیال رکھنا تو۔ یہ جو ہمارے مدارس ہیں نا، ان میں اکثر بچے غریب ہوتے ہیں، لیکن کچھ بچے تگڑے گھروں کے بھی ہوتے ہیں، مالدار گھروں کے بھی ہوتے ہیں۔ اس میں اگر کوئی ایسا بچہ آ بھی جاتا ہے نا جو یتیم ہے، کمزور ہے، تو وہ اپنے آپ کو محسوس نہیں کرتا کمزور، کیونکہ وہ یہ نہیں سمجھتا کہ میں یتیم خانے میں آیا ہوں۔ اس کے ذہن میں مائنڈ سیٹ یہ ہوتا ہے کہ میں مدرسے میں آیا ہوں اور میں پڑھنے کے لیے آیا ہوں۔ اور چونکہ وہ کچھ وزادار بچے، مالدار بچوں کے ساتھ وقت گزارتا ہے، اسی دسترخوان پہ بیٹھ کے کھاتا ہے، اسی کلاس میں سب کے ساتھ بیٹھ کے پڑھتا ہے، تو اس کی عزت نفس مجروح ہونے کی بجائے طاقت پکڑتی۔ وہ برابری کی سطح پہ جب آتا ہے تو اسے محسوس ہوتا ہے کہ مجھے عزت دی جا رہی۔ اس لیے مدارس اسلامیہ میری نظر سب سے مضبوط جگہ ہے جہاں مساکین کی، یتیموں کی، غریبوں کی صحیح معنوں میں کفالت بھی ہوتی ہے، تعلیم بھی ہوتی ہے، عزت بھی ہوتی ہے، تربیت بھی ہوتی ہے۔ میرے رسول کریم علیہ السلام بڑے انہماک کے ساتھ، بڑے توجہ کے ساتھ۔ اچھا، ایک کام اور ہوتا ہے ہمارے ہاں، وہ کیا ہے؟ اگر کوئی یتیم مال چھوڑ گیا نا اس کا باپ، تو پھر تو وارے لے آ رہے ہیں اس کے، پھر تو اللہ خیر کرے کہ بہت سارے مل جائیں گے کفالت کرنے والے، بہت سارے ملیں گے دھیان رکھنے والے، بڑے سارے ملیں گے توجہ دینے والے۔ قرآن مجید نے فرما دیا ہے کہ جو یتیم کا مال کھاتا ہے وہ سمجھ لے کہ میں مال نہیں کھا رہا، میں آگ کھا رہا ہوں، آگ کھا رہا ہوں، آگ۔ سورہ نساء دیکھیے۔ ہمارے ہاں اگر تو وہ مال چھوڑ گیا ہے تو پھر تو بہت سارے رشتہ دار مستقل اس کے محلے میں مکان لینے کو تیار ہو جاتے، الا ماشاء اللہ۔ پھر تو بڑے سارے ایسے بھی رشتہ دار بن جاتے ہیں جن کو والد کی موجودگی میں کبھی زیارت کا موقع بھی نہیں ملا تھا۔ یہ مال جو یتیم کا ہے اس کی تو زیادہ حفاظت کرنی تھی۔ ہم کئی دفعہ مسئلہ بتاتے ہیں، لوگ فتویٰ بازی شروع کر دیتے۔ مجھے بلایا گیا کہ ایک صاحب کا انتقال ہو گیا تو ان کا ختم شریف ہے، تو بچے ان کے نابالغ ہیں، تو میں نے کہا کہ آپ اس طرح کریں، ان کے مال میں سے زیادہ پیسے نہ صرف کریں۔ نہیں جی نہیں، بڑے پیسے کمائے ہیں جی، اس نے ساری زندگی باہر نکالی، یا تو لاکھوں کروڑوں کمائے ہیں، تو چھوٹا گوشت پکائیں گے، بکرے کا گوشت پکائیں گے اور ہم ان کا ختم شریف دلائیں گے۔ تو میں نے کہا صاحب آپ رشتہ دار ہیں، ان کے بچوں کے مال کی حفاظت کریں۔ ختم شریف تو اس میں گوشت زیادہ ہونا ضروری نہیں، اس میں تو درد سے دعا کرنا ضروری ہے، اس میں تو تلاوت قرآن پاک کے سال ثواب میں ضروری ہے، ذکر اذکار ضروری ہے۔ لیکن کیا کیا جاتا ہے کہ بے دریغ مال ان کا اگر ہو تو، ایک حدیث پاک ہے بخاری مسلم میں، بڑے غور سے سنیے، اور اس کے اندر جتنے پہلو ہیں ان پر پوری توجہ دیجیے گا کہ کہیں ہم ادھر آ تو نہیں گئے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نا ہمارے لیے سب سے بڑے حکیم ہیں، سب سے زیادہ حکمت حضور نے ہمیں بتلائی ہے کہ اس رستے چلو گے تو بچو گے، اس رستے جاؤ گے تو ہلاک ہو جاؤ۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، بخاری مسلم میں فرمایا، 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچنا، اگر ان میں تم چلے گئے تو ہلاک ہو جاؤ گے۔ 7 چیزیں ہیں جو تمہیں ہلاک کر دیں، برباد ہو جاؤ گے، تباہ ہو جاؤ گے، ہلاکت کا سفر ہے یہ، 7 چیزوں سے بچو۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون کون سی؟ تو حضور نے فرمایا، اللہ کے ساتھ شریک نہ کرنا، ہلاک ہو جاؤ۔ دوسرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جادو نہ کرنا، ہلاک ہو جاؤ گے، ہلاک۔ اور یار جسے حضور فرما رہے ہیں ہلاک ہو جائے وہ بچے گا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرے نمبر پر فرمایا، جس شخص کے قتل کرنے کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے اسے قتل نہ کرنا، ہلاک ہو جاؤ۔ چوتھے نمبر پر رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا، سود نہ کبھی بھی کھانا، ہلاک ہو جاؤ گے، ہلاک۔ بڑی بڑی دلیلیں دی بینک والوں نے، بڑا سمجھایا تو حاجی صاحب مان گئے، محترم مان گئے، کہنے لگے نہیں جی نہیں، وہ کاروبار میں لگاتے ہیں۔ بڑے بھولے والے ہیں ہم، پتہ سارا ہے۔ اور دیکھو سب کاموں کے باوجود مستقل بینکوں میں پیسے اس اکاؤنٹ میں رکھے ہوئے جہاں سے مستقل سود آتا ہے۔ حضور نے فرمایا نہ کرنا یہ کام،
تو کہتے میں سود پہ پیسے لے کے کاروبار چمکاؤں گا، تیرے نبی پاک نے تو فرمایا تو ہلاک ہو جائے گا۔ تو کہتے میں مل لگاؤں گا، حضور نے تو فرمایا ہلاکت ہے۔ تو کہتے میں بڑا کچھ کر جاؤں گا تو ہلاکت ہے۔ اچھی طرح سمجھ لیں، اصل مال بھی ضائع ہو جاتا ہے اس بندے کا جو سود کا مال ملا لیتا ہے، اصل برکت بھی اڑ جاتی۔ اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 5ویں نمبر پہ فرمایا یتیم کا مال نہ کھانا، ہلاک ہو جاؤ گے، نہ کھانا ان کا مال، یہ کروڑوں ہو، اربوں ہو یا 10 روپے ہو، یتیم کا پیسہ نہ کھا جانا، ہلاک ہو جاؤ گے، ہلاکت تمہیں آ لے گی۔ اور پھر 6 نمبر پر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کفر سے جہاد ہو رہا ہو تو کبھی پیٹھ پھیر کے بھاگنا نہ، ہلاک ہو جاؤ۔ اور 7ویں نمبر پر اللہ کے رسول نے فرمایا بے قصور اور بے گناہ عورت پر تہمت نہ لگا، بلا وجہ بہو کے کھاتے نہ کچھ ڈال دے، بلا وجہ بھابھی اور بیوی اور کسی بھی خاتون پر کوئی الزام بے قصور عورت پر بہتان نہ لگانا۔ مار مار کے ایک شخص نے بحال کر دیا بیوی کو، اور بعد میں پتہ چلا کہ جی مجھے شاک ہے تویز کراتی ہے۔ کیا آپ کی سوچ ہے؟ مسلمان اللہ کو ماننے والا اور اس باتوں پر الزام لگائے گا تویز کرا کے لاتی؟ بے قصور عورت پر بہتان، یہ ایک تو بات ہے اسے مارنا، اور ایک یہ ہے کہ کوئی تکلیف دینا، اور ایک خانے اتنی بات کی کہ بہتان بھی نہ لگانا، اس پر الزام نہ لگانا، یعنی تم نے صرف بے قصور عورت پر الزام ہی لگایا تو حضور فرماتے ہیں ہلاک ہو جاؤ۔ یہ ہلاکت والا کام ہے، لیکن ہم بغیر سوچے سمجھے کہہ دیتے ہیں اس نے کہا ہے، اس نے کیا ہے، یہ کرتی ہے، یہ کام نہیں کرے۔ یہ 7 وہ چیزیں ہیں جو ہلاک کر دیں گی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میں نا جنت کا دروازہ کھولوں گا تو ایک عورت کو نا میں سبقت لے جاتے ہوئے دیکھوں گا، یعنی وہ جلدی سے جنت میں داخل ہو رہی ہے۔ یا بعض شارحین کہتے ہیں کہ حضور داخل ہوتے ہی سب سے پہلے اس کا چہرہ دیکھیں گے، حضور فرمائیں گے تم پہلے ہی آ گئی بی بی جنت میں، حضور نے دروازہ کھولا تو جلدی سے نظر آئی، تو پہلے آ گئی۔ سب نے لکھا ہے کہ اس عورت کی شان یہ ہے کہ سب سے پہلے جنت میں گئی۔ میں نے حدیث پڑھی تو میں نے نیچے حاشیے میں لکھا، میں نے کہا میرا خیال یہ ہے کہ اس کی زیادہ شان یہ ہے کہ جنت میں اس کی سب سے پہلی ملاقات مدینے والے محبوب سے ہو گئی۔ یہ دیکھو کتنی بڑی شان۔ حضور فرمانے لگے تم کیسے پہلے آ گئی، کون ہے تو؟ وہ کہنے لگی حضور میں بیوہ ہوں، میرے بچے یتیم تھے، میں نے ان کی خاطر نہ بیٹھی رہی، میں نے نکاح نہیں کیا، میں نے ان یتیموں کی پرورش کی، بیوہ بن کے زندگی گزار دی، ان یتیموں کے لیے بیٹھی رہی۔ اس کو جائز ہے، یہ کر سکتی تھی، لیکن اس نے سوچا کہ میں ان کی نگہبانی یتیموں کے لیے بیٹھی رہی۔ آج شان یہ ہے کہ مدینے والے کے لیے جب دروازہ کھلا ہے تو اس بی بی کو بھی رب کریم نے فوراً ہی جنت عطا فرما دی، یہ سب سے پہلے گئی۔ میں نے دیکھی ایسی عورتیں 23 سال میں بیوہ ہوئی پر عمر بچوں کے نام کر، اسے پتہ تھا کہ کل کو جب یہ بڑے ہوں گے تو یہ اپنے کمرے کا دروازہ بند کر لیں گے، یہ نہیں پوچھیں گے کہ اماں سوئی ہے کہ جاگ رہی ہے، ان کا آنا جانا الگ سے ہو جائے گا، ان کے تعلقات اپنے ہو جائیں گے، پر یہ بیٹھی رہی، یہ بیٹھی رہی، اس نے بچوں کو وقت دیا۔ تو بچے تو کیا اس کو صلہ دیتے تھے، رب نے یہ صلہ دیا ہے کہ سب سے پہلے اسے جنت میں داخلہ عطا فرمایا۔ ابو داؤد شریف میں مسند امام احمد بن حنبل میں حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد تھے حضرت جعفر طیار، مولا علی شیر خدا کے بھائی تھے، جنگ موتا میں شہید ہو گئے۔ وہاں سے کوئی خبر لے کے نہیں آیا، لیکن رب خبریں دیتا ہے نا اپنے حبیب، اللہ غیب کے خزانوں کی کنجیاں دیتا ہے اپنے محبوب کو۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نا ان کے گھر گئے، ان کی زوجہ کا نام اسماء بنت امیس تھا۔ حضور نے فرمایا اسماء میرے بھتیجوں کو میرے پاس لاؤ، محمد بن جعفر اور عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بچے قریب آئے، حضور کو پتہ ہے ان کے والد شہید ہو گئے، نبی پاک نے اپنی ناک مبارک ان کے رخساروں پہ رکھے، پھر حضور نے ان کا ماتھا چوما، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سینے سے لگایا، فرمایا حجام کو بلاؤ نا ذرا، ان کے بال تراشے کتنی بڑے ہو گئے، حجامت ہونے والی۔ حضور پیار کر رہے تھے، آنکھوں میں آنسو تھے، تو جناب اسماء قریب آئیں،
کہنے لگے حضور میرے شوہر کی کوئی خبر آ گئی ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے گردن مبارک اٹھائی تو آنکھوں میں آنسو تھے. فرمایا رب نے میرے بھائی کو شہادت کا درجہ عطا کیا ہے. فرمایا کوئی آہ و بکا نہ کرنا میرے بھائی پر، اللہ نے اسے شہادت کا درجہ دیا ہے. حضرت جعفر طیار کے گھر والوں کے لیے حضور نے صحابہ کو حکم دیا کہ یہ غم میں ہیں، ان کے لیے کھانے پکا کے لاؤ. پھر نبی پاک ان بچوں سے پیار کرنے لگے، فرمانے لگے یہ جو ہے نا محمد بن جعفر یہ اپنے دادا جناب ابو طالب سے ملتا جلتا ہے، اور یہ جو عبداللہ بن جعفر ہے یہ تو سارا میرے ساتھ ملتا جلتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیار کرتے، باتیں کرتے. حضرت اسماء رونے لگی. یہ ابو داؤد شریف میں، مسند امام احمد بن حنبل میں چمکتے جملے. عرض کرنے لگی حضور میرے بچوں کا کیا بنے گا، کون کفالت کرے گا؟ قربان جائے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا جملے، یتیموں کے لیے حضور کا نوازنے کا کیا انداز ہے. فرمایا اسماء تو فکر نہ کر، انا بنیہم فی الدنیا والآخرہ. فرمایا میں دنیا میں بھی ان کا وارث بنوں گا، قیامت کے دن بھی ان کا وارث بنوں گا. تو صرف دنیا کی بات کرتی ہے کہ نظام معیشت کا کیسے چلے گا، اور میرا وعدہ یہ ہے کہ دنیا میں بھی ان کی سرپرستی کروں گا، آخرت میں بھی سرپرستی کروں، آخرت میں بھی میں ان کا خیال رکھوں گا. آپ غور تو فرمائیں، توجہ تو کریں کہ اس قدر زیادہ حضور کا انہماک اس طبقے کے ساتھ ہمیں اپنے دائیں بائیں عزیزوں میں، رشتہ داروں میں، دوستوں میں، علاقہ میں، پڑوسیوں میں، محلے داروں میں دیکھنا چاہیے. یہ بچے بیچارے میں نے دیکھا ہے ان کے بگڑنے میں اصل بات یہ ہوتی ہے کہ کوئی مخلص ہو کے سرپرست نہیں بنتا. آگے بڑھیں، اپنی اپنی خدمات پیش کریں، اور جس طرح ہمارا بچہ بگڑ جائے تو ہم اس کے لیے پوری کوشش کرتے ہیں، جدوجہد کرتے ہیں، حالات، واقعات، پس منظر، پیش منظر کا جائزہ لیتے ہیں، کون سے اسباب اختیار کیے جائیں تو یہ ٹھیک ہو سکتا ہے. وہ ساری چیزیں ان کے لیے بھی ہمیں اختیار کرنی چاہیے. اور یہ بچے اگر احساس ذمہ داری پکڑ جائیں